ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سبسٹیٹیوٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور جو دوسری یہ ہے کہ ویلیو فار منی، تو پروڈکٹ کو دیکھ کے وہ میچ نہیں کرتی اس کی پرائس اس پروڈکٹ کے یوٹیلیٹی بینیفٹس کے حوالے سے. انفیکٹو پروموشن سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے، لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے، لوگوں کو انفارم نہیں کر سکے پراپرلی ٹورڈس یور پروڈکٹ، اور موٹیویٹ نہیں کر سکے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ خریدیں. اس میں جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ بھی انفیکٹو ہو سکتی ہے کہ کوئی اچھی ایڈورٹیزمنٹ نہیں تھی. جو آپ کے ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین ہے، یعنی ڈسٹریبیوشن چینل جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہو سکتا ہے، اس نے آپ کے ساتھ نہیں دیا، موٹیویٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کنونس نہیں کر پائے اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو سم ہاؤ ٹو بائی یور پروڈکٹ. سو یہ ہم کہیں گے کہ انفیکٹو پروموشن. دین مینجمنٹ انفلوئنس. مینجمنٹ انفلوئنس جو ہے وہ کئی والوں سے ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ پہ پیسے خرچنے کے لیے تیار نہیں ہے. مینجمنٹ جو ہے وہ مارکیٹنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہے، ان کو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ نہیں کرنے دے رہی. مینجمنٹ جو ہے مارکیٹنگ کا بجٹ ہی کم کر دیا. تو ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. دین دیر از ہائی ڈیولپمنٹ کاسٹ. وہ جو ہم نے پروڈکٹ ڈیولپ کی ہے، شروع سے ڈیولپ کی ہے، زیرو سے اسکریچ سے نئی پروڈکٹ بنائی ہے، لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ جتنی کی آپ کی پروڈکٹ کاسٹ ہے اتنے کی بازار میں وہ پروڈکٹ بک رہی ہے. So that could also be a very challenging situation, how to tackle with this increased cost. So آپ نے efficiency apply نہیں کی کاسٹنگ میں، اس کی را مٹیریل پرچیز میں، یا اس کی مارکیٹنگ میں، یا ریڈکشن آف ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ میں، تو ریزلٹنٹلی it end up with a high development cost, and it becomes very difficult for you to sell it with this high cost, because you have to add your profit on it and your administrative and marketing expenditure, which all will make the product too expensive if we compare it with the alternate and substitute products. Then competition. جو پروڈکٹ آپ نے سلیکٹ کی ہے اس کا جو کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ، اس طرح کے بہت سارے متبادل آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہیں، اور آپ سے بہتر پروڈکٹ موجود ہیں، آپ سے کم پرائس میں پروڈکٹ موجود ہیں، اسٹیبلشڈ پروڈکٹ موجود ہیں. تو ان ساری لیکن جیسے آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کولا ڈرنک ہے، تو آپ کو جب کولا کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں دو ہی کولا آتے ہیں جی، پیپسی کولا تو کوکا کولا، ٹھیک ہے. یا اگر آپ لیمونیڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی 7 اپ یا ٹین یا اسپرائٹ. جب آپ اورنج کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی مرینڈا اور فنٹا. اچھا، اب یہ سارے انٹرنیشنل برانڈس ہیں، سارے ہی امریکن برانڈس ہیں. تو کیوں ساری دنیا امریکن برانڈ ہی پی رہی ہے؟ کیوں نہیں لوکل؟ کیونکہ ایسا کوئی اٹامک فارمولا تو نہیں ہے نا کہ بن نہیں سکتا، کولا نہیں بن سکتا یا لیمنیڈ نہیں بن سکتا. there are a lot of possibilities. لیکن کیوں نہیں بنتا، کیوں مارکیٹ میں نہیں آتا؟ بیکاز آف اے ویری ہیوی اینڈ کٹ تھروٹ کمپٹیشن. یہ جو بگ کمپنیز ہیں، بگ ٹو، اتنا پیسہ لگاتے ہیں مارکیٹنگ میں اور ایڈورٹائزنگ کیمپین میں کہ دوسرا جو کوئی ہے اس کا سسٹین کرنے مشکل ہو گئے. تو ریزلٹنٹلی کچھ آئے کولا، جیسے کہ زمانے میں ایک رائل کراؤن یعنی RC کولا ہوتا تھا، جیسے ایک 5-10 سال پہلے مکا کولا آیا تھا. آج کل بھی کوئی میرا خیال ہے وہ ماسٹرز والوں کا اور میزان والوں کا جو کولا
ہے وہ بھی اس کی مارکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو بیکاز آف کمپٹیشن. یہ جو کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن کس پروڈکٹ میں کتنا ہے، اور کیا آپ کے پاس کچھ ایسے گیجٹس ہیں جس سے آپ اس کمپٹیشن کو ڈیفیٹ کر سکیں، تو یہ آپ کے لیے ایڈوائزبل ہوتا ہے کہ آپ نئی پروڈکٹ لے کر آئیں، ادروائز ایڈوائزبل شاید نہیں ہوتا. So what would be the major strategies and what are the different stages in new product development? جب آپ کوئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، نئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، تو کن مختلف سٹیپس سے وہ پروڈکٹ گزرتی ہے؟ پہلی چیز ہے آئیڈیا جنریشن، کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کوئی پروڈکٹ بنانے کے لیے، یا مختلف آئیڈیاز آتے ہیں مختلف پروڈکٹ بنانے کے لیے. آپ دیکھیں نا، آپ انسپائر کس سے ہوتے ہیں؟ دو چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو سم انوویٹو آئیڈیا، دیر از اے پرابلم، کوئی بیماری ہے، اگر آپ میڈیسن کا کام کرتے ہیں تو کوئی سکنس ہے، آپ اس کی دوائی بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایک ایسا ایشو ہے جس سے جو لوگوں کو آ رہا ہے اور آپ اس کی کوئی ریمیڈیل پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو کیسے نپٹا جائے. تو دس از آل ٹوگیدر اے نیو پروڈکٹ انوویشن. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیر آر آلریڈی سکسیسفل پروڈکٹس ان دا مارکیٹ اینڈ یو سی دیٹ اٹس ویری سکسیسفل، اٹس میکنگ اے لاٹ آف منی، سو یو آلسو وانٹ ٹو ڈو دا سیم. آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بہت سارے پیسے بنائیں اور آپ اس سے ملتی جلتی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ان دس phase there are various ideas about various products. پھر ان پروڈکٹس کے جو آئیڈیاز ہیں اس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں اور آئیڈیا اسکریننگ کرتے ہیں کہ ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ فیزیبل ہیں. فیزیبل کا مطلب ہے ان کو بنایا بھی جا سکتا ہے آسانی سے، ان کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور اس میں پروفٹ بھی کمایا جا سکتا ہے. پھر جو آپ ان میں سے سلیکٹ کرتے ہیں پروڈکٹ، اس کے بارے میں سیریسلی کام کرنا شروع کرتے ہیں. دیٹ انکلوڈز کانسیپٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ، کہ آپ جو اوریجنل کانسیپٹ آپ کے ذہن میں وہ لے کر آتے ہیں اور اس کانسیپٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھرو میکنگ دیٹ پروڈکٹ. وہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ بناتے ہیں اور کیسے بنانی ہے یہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں. پھر اس پروڈکٹ کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو کیسے ہم لانچ کریں گے، ہمارا آبجیکٹو کیا ہوگا، ہماری ہم جو سیلس فوکس کر رہے ہیں وہ کتنی ہوگی، اس کو ایڈورٹائزمنٹ بجٹ کتنا ہوگا، اس کا ڈسٹریبیوشن چینل کون سا ہوگا، اس کو اس کی پرائس کیا رکھنی ہے. یہ سارا ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے، مارکیٹنگ اسٹریٹجک پلان ورک آؤٹ کرتے ہیں. Then you do the business analysis کہ how feasible it will be، کتنے پیسے لگیں گے، کتنے پیسے آئیں گے. Then you start developing the product itself. آپ کو ساری چیزیں فیزیبل لگتی ہیں اور آپ کنونس ہیں تو پھر آپ فزیکلی پروڈکٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کی ٹیسٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں ایک چھوٹے ایریا میں یا ایک لیبورٹری سیٹنگ میں اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. پروڈکٹ لگ سکے کھانے پینے کی پروڈکٹ، تو آپ کچھ لوگ جو ہے ان کو بلا کے ان کو وہ پروڈکٹ جو ہے کھلاتے ہیں اور پھر ان سے ان کی اوپینین کہ آپ کو کیسی لگی. پھر جب آپ اس پروڈکٹ کو باقاعدہ مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس جو اوریجنل جو آپ نے پیکیجنگ سوچی ہے اس میں اوریجنل شیپ میں وہ پروڈکٹ ایک چھوٹی مقدار میں
پروڈکٹ ڈیولپ کر کے پیک کر کے تو اس کو ایک مخصوص علاقے میں اس کے ریٹیل سٹور میں لانچ کروا دیتے ہیں اور ساتھ تھوڑی سی اس کی پروموشن کرتے ہیں which is limited to that specific area, maybe through banners, maybe through posters, maybe through leaflets, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ ان دکانوں میں جا کے وہ پروڈکٹ خریدنا شروع کریں. This is called test marketing. جب آپ کو لگتا ہے کہ ٹیسٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ سکسیسفل ہو گئی ہے تو پھر یو اسٹارٹ کمرشلائزیشن. پھر آپ بڑی تعداد میں بنوا کے بڑی تعداد میں اس کو بیچنا شروع کر دو. بہت دیر پہلے مینی ایئرز بیک نیسلے نے پروگرام بنایا کہ کولڈ کافی جو ہے وہ لانچ کی جائے. تو انہوں نے اس کی اچھی ایڈورٹائزنگ کی کچھ بڑے شہروں میں, 2-3 بڑے شہروں میں, اور ان کے جو A کلاس سٹورز تھے ان شہروں کے اس میں پروڈکٹ کو رکھوایا. اور لیکن جو اس کا ریزلٹ تھا وہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. اس کی پرائز بھی زیادہ تھی. پھر کافی کا کانسیپٹ یہاں پہ زیادہ تر جو تھا اس وقت وہ ہاٹ کافی کا تھا. اور اگر کولڈ کافی تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ ایک بڑے خوبصورت سے فینسی سے گلاس میں ہوگی اور اس کے جو باٹم ہے اس میں آئس کریم ہوگی, اوپر کافی فلیور ہوگا اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو بٹ اٹ ڈidn't work. وہ کامیاب نہیں ہوئی. So they had to withdraw it. And they gave it to the many بہت سارے جو ریٹیل آؤٹ لیٹس تھے اس کے باہر انہوں نے اپنا کیوسک لگایا اور فری ٹیسٹنگ کے نام پہ لوگوں کو مفت کافی پلاتے تھے, کافی دے اور بگی. ابھی آئی تھنک they have launched it again. اسی طرح دنیا میں ایک جو ڈرنک ہے وہ بہت بکتا ہے, اس کو کہتے ہیں آئس ٹی. آئس ٹی یعنی کہ جو کہوا ہے اس کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے بجائے گرم کے. یہ بھی یہاں پہ ایشیا میں یہ کانسیپٹ ہی چل سکتا although it is flavored. اور دنیا میں بہت بکتی ہے آئس ٹی مختلف فلیورز پہ, اورنج, لیمن, peach and so on. لیکن پاکستان میں they did the, I think again the Nestle did the test marketing اور did not work out. So یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس میں آپ اپنا رسک جو ہے اس کو کم کر کے تو لوگوں کا رسپانس, اوریجنل رسپانس, لیبورٹری سیٹنگ میں نہیں, ریسرچ میں نہیں, لیکن ان کا اوریجنل رسپانس دیکھتے ہیں کہ آیا لوگ خریدتے ہیں نہیں خریدتے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے سارے ریسورسز لگا دیں اور پھر فیل ہو. آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں, ان سٹیپس کو تھوڑی اور ڈیٹیل میں. آئیڈیا جنریشن کا مطلب ہے کہ اٹ از a systematic search for new product ideas. اسکرین شو نہیں ہو رہی سر, اسکرین ذرا ہوگی ہے کٹ تو آپ کو نہیں ہو رہی ہے, کسی کو نہیں ہو رہی؟ پھر کسی کو بھی نہیں شو ہو رہی ہے. اب سر اب ہوگی ہے. اوکے, تو جو سورسز ہیں نیو پروڈکٹ آئیڈیاز کے وہ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں, ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں. آپ کمپنی کے اندر ڈسکشنز کرا سکتے ہیں, فوکس گروپس کر سکتے ہیں کہ کون سی نئی پروڈکٹ ہم لانچ کریں, کون سی نئی پروڈکٹ ہم اپنی پروڈکٹ لائن میں انٹر کریں. اور اسی طرح
آپ باہر سے لوگوں کو ایکسپرٹس کو بلا کے اسٹیک ہولڈرس کو بلا کے ریئل ٹائم کسٹمرس کو بلا کے سیل اسٹاف کو بلا کے یو کوڈ ہیو اے میٹنگ فوکس گروپ ڈسکشن ان آرڈر ٹو نو کہ کیا نئی پروڈکٹ لانچ کرنی چاہیے. اسی طرح آپ بائی ای میل بائی واٹس ایپ گروپس اور ادر ویز آف کمیونیکیشن email maybe you can involve your target market, your audience, those who are your friends on Facebook and so on, and ask them about the new product, that which new product should be launched. Internal sources کیا ہوں گے؟ It refers to the company's own formal research and development, management and staff, and entrepreneurial programs. External sources refer to the sources outside the company, such as customers, competitors, distributors, and outside designing firms. Idea screening سے مراد یہ ہے کہ you are supposed to identify good ideas and drop poor ideas. Now یہ good اور bad ہے جو ہے یہ بھی ایک سبجیکٹو چیز ہے. ایک چیز میرے لیے good ہے آپ کے لیے bad ہے. لیکن anyway, depending upon these people who are external, they try to screen out the idea, identify the good ideas and drop the poor ideas. And RWW screening framework جو ہے وہ یہ ہوں گے: is it real? Can we win? Is it worth doing? یہ پروڈکٹ ہے یہ واقعی میں بنا سکوں گا، اور کیا یہ پروڈکٹ کامیاب ہوگی، اور کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر اتنا وقت لگایا جائے. Concept development testing includes product idea, which is an idea for a possible product that the company can see itself offering to the market. Product concept سے مراد یہ ہے کہ it's a detailed version of the idea stated in meaningful consumer terms. Then comes the product image. Product image is the way consumer perceive an actual or potential product. وہ جس کو ہم نے پوزیشننگ کہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا امیج لیں آپ کی پروڈکٹ کا. How the customers would perceive and think about it. Concept testing سے مراد یہ ہے کہ it refers to the testing new product concepts with the group of target consumers. آپ کے جو target consumers ہیں ان کے ساتھ officially product بنانے سے پہلے آپ ان کی concept testing کر سکتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کیسی product بنائیں. And you can take their opinion. Maybe by the real-time customers, maybe the shareholders, maybe the management teams, and maybe the experts. Then new product development process includes the marketing strategy development. Marketing strategy development refers to the initial marketing strategy for introducing the product to the market. بالکل شروع کی جو آپ نے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی جس کے ذریعے آپ مارکیٹ میں پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. مارکیٹنگ اسٹریٹجی اسٹیٹمنٹ انکلوڈس ڈسکرپشن آف دا ٹارگیٹ مارکیٹ، کہ آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے، اس کے ڈیموگرافک ویریبلس کیا ہے. ویلیو پروپوزیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ڈیلیور کرنا ہے ان ٹرمز آف
product and its benefits. Then what are your goals? Kitni sale honi chahiye, kitna profit kamana chahiye. So that is need to be known through your market in order to develop a marketing strategy. پھر ہم نے بات کی تھی بزنس انالیسس کی. That involves a review of the sales, costs and profit projections to find out whether they satisfy the company objectives. کمپنی کے جو مین objectives ہیں, یہ اسپیسیفک جو پروڈکٹ ہے جو آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, is it in line with the company's major objectives vis-a-vis cost and sales. تو اگر تو ان لائن نہیں ہے, ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ بڑا آپ کو تھن مارجن پہ بھیجنی پڑے گی, بہت بڑی کوانٹٹی بیچیں گے تو کوئی پروفٹ ملے گا, تو دس از کوائٹ پاسبل کہ یور آبجیکٹو ریگارڈنگ دس پرٹیکولر پروڈکٹ ڈز ناٹ mix up with the original big objectives of the company, and it does not corroborate those goals of the company. So it is not in line with the objective and the goals of company at large. تو پھر آپ ایسی پروڈکٹ کو بنانا نہیں چاہیں گے. لیکن اگر یہ ان لائن ہے, اگر میچ کرتی ہے, then yes, then your business analysis جو ہے وہ پرپوز کرے گا کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ بنانی چاہیے. Product development involves the creation and testing of one or more physical version by the research and development or engineering department, and it requires an increased investment. Test marketing is the stage at which the product marketing program are introduced into more realistic marketing strategies. ٹھیک ہے جی, ریئلسٹکلی اب آپ اس میں سے لیب میں سے نکل کے تو آپ آگے مارکیٹ میں ریئل ٹائم مارکیٹ, and provides the marketer with experience in testing the product and entire marketing program before full-time introduction of the product. And what is the process for product development? And what we are talking about test marketing. There are types of test markets could include standard test markets, controlled test markets, or simulated test market. Simulated جو ہے یہ مشین بیس ہے, جس میں آپ ایک سچویشن رکھ دیتے ہیں اور پھر اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریزلٹس کو. کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریگولر مارکیٹ میں نہیں دیتے, بلکہ آپ نے کوئی ایک اسپیسیفک ایریا, کوئی ایک اسپیسیفک چین اسٹور, کوئی ایک اسپیسیفک سنگل اسٹور, اس کو فوکس کیا ہوتا ہے. سو دیٹس اے کنٹرول ٹیسٹ مارکیٹ. جبکہ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جتنا بھی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ مثلا اگر آپ کی پروڈکٹ آپ کو پتا ہے کہ لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد اور مری میں بکے گی, so you may sell it 5 shops each in every city.